اتنی پریگمیٹک بیلنس نہیں تھی پاکستان کی فورن پالیسی میں. ہماری تنقید بھی یہی ہوا کرتی تھی کہ وی یوز ٹو رش اینڈ بیکم اے پارٹ آف ون فیکشن. لیکن اس مرتبہ جو ہم نے نیوٹرلٹی دیکھی ہے وہ کافی کارگر ہے. عادل صاحب کیا کہیں گے جو ایران کی طرف سے ڈینائل آیا ہے کہ ہماری کوئی ڈسکشن نہیں ہو رہی مذاکراتی عمل کو لے کے؟ اب یہ انرجی وارز کی بھی ٹیکٹکس ہوتی ہیں. مارکیٹ کھلنے سے 2 گھنٹے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا کہ 5 دن کے لیے انرجی انفراسٹرکچر کو نشانہ نہیں بنائیں گے, اس کا فیصلہ کر لیا تاکہ کچھ ریکوری ہو جائے. یہ تھا اس کے پیچھے مقصد, اور ایران بھی اسی لیے ڈینائی کر رہا ہے کہ امریکہ جتنا لوز کر سکتا ہے وہ کرے, اس کے بعد ٹیبل پہ آئیں ہم. جی بالکل ساری پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. جیسے ایران نے ابھی ڈینائی کیا ہے تو وائٹ ہاؤس کے اسپوکس پرسن کو اگر ہم سنیں, انہوں نے بھی ابھی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ جی نتھنگ از فائنل ٹل دا ٹائم ایوری تھنگ از ڈسکسڈ, جو یا آفیشلی اس کو ڈکلیئر نہ کیا جائے. تو وہ بھی ایک کوشش اپروچ لے رہے ہیں اس کے اوپر. باقی یہ جو ہم سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں کہ ٹرمپ کا یہ جو یو ٹرن ہے, مطلب ایک دم سے انہوں نے ایک اناؤنسمنٹ کی ہے, یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ تھی. اور اس کے اوپر ایک قیاس رائیاں کافی ہو رہی ہیں کہ وہ شاید اپنے جو بزنس کمیونٹی ان کو ایک طرح سے کمفرٹ دینا چاہتے تھے اپنی اسٹاک ایکسچینج کو, اور انرجی پرائسز کا جو ایک فیئر ہے جو کہ جس طرح سے ایسکلیشن ہو رہی ہے اس کو تھوڑا سا ڈیمپن کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ساری پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں اس وقت, جو کہ رد نہیں کیا جا سکتا ہے ان کو. بالکل. اور عادل صاحب اس کے علاوہ یہ ایک ہمیشہ سے خطرہ رہتا ہے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ بہت ہی والیٹائل قسم کے آدمی ہیں, موڈی بھی ہیں, اور ہم نے دیکھا جس طرح وینزویلا کو انہوں نے جب تھریٹن کیا اس کے بعد میں مادورو کے ساتھ جو کچھ ہوا. کین وی ٹرسٹ ہز ورڈ اوور دس؟ اگر گفتگو شروع ہوتی ہے, بات چیت ہوتی ہے کہ وہ فردر ایسکلیٹ نہیں کریں گے, if he gives his word? Absolutely not. This is the third time جو انہوں نے کیا ہے. JCPOA کو انہوں نے ختم کیا تھا, پھر اس کے بعد ان کی جو پیس ٹاکس ہو رہی تھی اس وقت بھی اس پہ اٹیک کر دیا تھا. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ کو کوئی کریڈیبلٹی اس طرح سے نہیں لے سکتا, بیکاز ان کے جو ٹوسٹ اینڈ ٹرنز ہے اپنی پوزیشن کے اندر وہ بڑے فریکوینٹ ہیں. مطلب وہ دن کو کچھ اور بول رہے ہوتے, رات کو کچھ اور بول رہے ہوتے. ایک اور چیز بھی اس میں دیکھنے کی ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اسٹیٹمنٹ دی تھی 5 days پاز کا, اور کہا تھا کہ انرجی سیکٹرز پہ ہم نہیں کریں گے, بیکاز وہ ایک ولنریبلٹی اتنی زیادہ تھی کہ ایران رسپونڈ کر سکتا, اور اس میں GCC کنٹریز کافی اسٹریس میں آ سکتے تھے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو اسرائیلی پرائم منسٹر تھے انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ جی ٹھیک ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ایک مرضی تھی, ثواب دی تھی, لیکن ہم اس وار کو کنٹینیو کریں گے. تو آج بھی ان کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے. تو یہ ہم نے پریسیڈنس دیکھا ہے, غزہ کے اندر بھی بہت سارے پیس انیشیٹوز ہوئے تھے, بہت کچھ کمٹمنٹس ہوئی تھی, لیکن اسرائیل نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. تو ڈونلڈ ٹرمپ اگر انرجی فیسلٹیز پہ نہیں بھی کرے تو آج بھی تو بومبنگ ایران پہ ہو رہی ہے. تو ایران کے پاس ایک تو پاس پریسیڈنس ایسے ہے کہ کبھی انہوں نے جب بھی انگیج کیا ہے پرو ایکٹیولی, پازیٹیولی یا کنسٹرکٹیو اس پہ, تو ان کو یونائٹڈ اسٹیٹس نے, اسرائیل نے ڈسیو ہی کیا ہے. تو اس وقت بھی ایران جو ہے بڑا کوشش اس کو اپروچ کرے گا, کیونکہ اس کو کوئی گارنٹیز کون دے سکتا ہے اس طرح کی ٹرمپ کی کہ جی وہ اپنے پرومس پہ رہیں گے, اپنے بات پہ قائم رہیں گے. ایگزیکٹلی, ڈیفیکلٹ ہے ان کی بات کو ٹرسٹ کرنا. حمزہ صاحبہ ایک تو اس پر اپنی ٹیک دے دیجیے, اور دوسرا یہ کہ یہ جو شرائط ہیں جس کے اوپر سپوزڈلی ڈسکشن ہونی ہے, جس کی ابھی کنفرمیشن تو نہیں آئی, بٹ ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ اگر ایران ٹریلینز آف ڈالرز کی ڈیمانڈ کرتا ہے ریپریشنز میں, اور نمبر 2 یہ کہ وہ یہ کہتا ہے کہ گلف میں جتنے آپ کے ایئر سٹرپس ہیں, فوجی اڈے ہیں, ان کو بند کر دیں, اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے, آگے اسکلیشن نہ کرنے کی گارنٹی دی جائے, یہ اتنی لمبی جو ڈیمانڈ لسٹ ہے امریکہ تسلیم کر لے گا اس کو؟ دیکھیں اس کو تھوڑا سا میں اس نظریے سے دیکھوں گی کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کے ریسنٹ اسٹیٹمنٹ کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ جہاں وہ ایران کے ساتھ ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں, تو یہ صرف ایک ڈپلومیٹک جیسچر نہیں ہے بلکہ ایک کیلیبریٹڈ اسٹریٹجک موو ہے. اس وقت تک مڈل ایسٹ میں جو سچویشن بنی ہوئی ہے وہ ہائی انٹینسٹی ایسکلیشن فیز میں ہے, جہاں ملٹری اسٹرائکس, میزائل ایکسچینجز اور ریجنل ٹینشنز نے انسرٹنٹی کو بڑھا دیا. ایسی سچویشن میں سب سے پہلی امپیکٹ انرجی مارکیٹس پہ آتا ہے, جس طرح ہم نے دیکھا ہی, کیونکہ آبویسلی آئل سپلائی کا ایک بڑا حصہ اس گلف ریجن میں اور خاص طور پر اسٹریٹ آف ہارمز سے گزرتا ہے. سو ڈیفینیٹلی اس ٹریڈ روٹ کی ڈسٹرپشن سے جو آئل پرائسز فوراً اسپائک ہوئی ہیں,
یہ صرف ڈیولپنگ اکانومیز لائک پاکستان افیکٹ نہیں ہوئی, لیکن یو ایس کی جو ڈومیسٹک مارکیٹس ہیں وہ بہت زیادہ امپیکٹ ہوئی ہے, جہاں فیول پرائسز اور انفلیشن ایک پولیٹیکل ایشو بن جاتا ہے. سو جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے ابھی مڈ ٹرم الیکشنز بھی, اور اگین جو سپٹمبر 2028 میں الیکشنز آ رہے ہیں پریزیڈینشل, اس کے اندر آلریڈی ہم نے پولز میں دیکھا ہے کہ ایک بہت زیادہ شارپ ڈکلائن ہمیں نظر آیا ہے ان ٹرمز آف پاپولیرٹی. اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ لوکل پولز ہوئے ہیں اس کے اندر یہ بھی موجود تھا کہ only 6% آف Americans are the ones جو کہ ایکچولی سپورٹ کرتے ہیں یو ایس کی شمولیت اس وار کے اندر. سو اس اگر ہم پوائنٹ کو مد نظر رکھ کے دیکھیں, اور ہاں مجھے پتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ٹرسٹ کرنا ایک بہت بڑا وہی ایک اٹس ویری ویری ڈیفیکلٹ, لیکن اسی لیے ٹرمپ یہ بھی ریئلائز کرنا چاہیے کہ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم وہ ایک ڈیسپریشن کا بھی ایک اندیشہ ہے, کیونکہ ٹرمپ کا یہ ڈائلاگ کی طرف سگنل دینا ہی ایک طرح کا اکنامک اسٹیبلائزر بھی ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے تھوڑا سا جیسے یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے تو مارکیٹ اسٹیبل ہوئی ہیں. یہ مارکیٹس کو obviously تھوڑا سا کام بھی کر دیتا ہے, ایسکلیشن کو ٹیمپریرلی کنٹرول کرتا ہے, اور ایک پرسیپشن تو کریٹ ہوتی ہے کہ جی سچویشن کنٹرول میں. دوسری طرف یو ایس کی ایک ٹریڈیشنل کورسو ڈپلومیسی کا حصہ بھی ہے, جہاں ایک ہاتھ میں ملٹری پریشر ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں نیگوسیشن کا آپشن ہوتا ہے. یہ کلاسک ایگزامپل ہے یو ایس کی کیرٹ اینڈ اسٹک اپروچ جس کو ہم کہیں. مطلب یہ کہ اگر سمپل الفاظ میں کہوں تو واشنگٹن سائملٹینیسلی پریشر بھی بلڈ کرتا رہے گا اور ایگزٹ کا راستہ بھی اوپن رکھے گا. لیکن انزا صاحب, اسرائیل کا کیس آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ ماضی میں جہاں بھی مذاکرات ہوئے کسی بھی فریق کے درمیان, اسرائیل نے ادھر آ کر ٹارگٹ کیا. قطر کی اگزامپل ہے, اس کے علاوہ دیگر اگزامپلز ہیں. تو اسرائیل تو نہیں چاہے گا یہ جنگ بندی ہو جائے, بیکاز ان کا ٹارگٹ تو ایبسولوٹ ڈسٹرکشن آف ایران ہے, نتھنگ شارٹ آف دیٹ. اگر وہ یہ سب ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوں گے, کیا رسپانس ہوگا ان کا؟ وہ ایک سٹیپ آگے نہیں جائیں گے امریکہ سے؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ اسرائیل کا ہسٹوریکلی یہاں پہ سٹانس آیا وہ غزہ کے اندر ہو یا دوسرے ممالک میں ہو, وہاں بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. لیکن اس سچویشن کو اگر دیکھوں تو ایران کی جو ڈائنامکس ہے نا جی بہت ڈفرینٹ ہے فرام ایکچولی واٹس ہیپننگ ان غزہ. ڈیفینیٹلی وہاں کا ایک پیس بورڈ ٹرمپ نے بٹھایا, اسرائیل بار بار خلاف ورزی کرتا ہے اس طرح کے سیز فائر کے اگریمنٹس کی. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو یہ چیز بھی ریئلائز کرنی چاہیے گی کہ اگر تو جو ریجنل میڈیٹرز ہیں یا یو ایس اس پوائنٹ پہ کنٹرول کرنا چاہتا ہے تو صرف ٹاکس نہیں رہنی چاہیے. آئی تھنک کہ اس کے ساتھ ساتھ کوئی انٹرنیشنلی فریم ورک کے تحت کچھ لیگلی بائنڈنگ اگریمنٹس کے جس پہ اسرائیل کو اگری کرایا جائے, کیونکہ دیکھیے اس پوری سچویشن میں اسرائیل کا رول نا سینٹرل اور ڈیسائسو ہے. اور فرینکلی مطلب بہت سارے لوگوں نے پہلے بھی کرٹیسائز کیا تھا غزہ کے معاملے میں بھی کہ اگر جی نیتن یاہو کو کیوں بٹھایا ہے پیس بورڈ کے اوپر, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر آپ نے گٹر بھی صاف کرنا ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ نے گن میں ہاتھ ڈالنا ہوتا ہے. آپ اگر اتنے امپورٹنٹ جو اسٹیک ہولڈر ہے اس کو بٹھائیں گے ہی نہیں یا اس کو آن بورڈ نہیں لیں گے تو ڈیفینیٹلی دیکھیں وہ پھر پیس ول ناٹ بی ایور لاسٹنگ. سیکنڈلی اسرائیل اس وقت ڈپلومیسی سے زیادہ ملٹری شیپنگ اسٹریٹجی فالو کر رہا ہے, تو آئی اگری جو آپ نے بات کی ہے. لیکن ریسنٹ ڈیولپمنٹس یہ بھی کلیئر کرتی ہیں کہ اسرائیل نے تہران اور دوسرے ایرانین ٹارگٹس پہ جو انٹینسو اسٹرائکس کنٹینیو رکھی ہوئی تھی. حالانکہ یو ایس نے تب بھی ٹیمپرری پازز کی بات کی تھی, لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اسرائیل کا آبجیکٹو دیکھیں کبھی بھی سیز فائر نہیں ہوگا, ایگری. لیکن ایران نے جو ایک انہوں نے مس کیلکولیٹ کیا تھا, ایران اگین میں جیسے کہوں گی غزہ نہیں ہے, وہ ایک ایڈیولوجیکل ہے, ان کی ملٹری مائٹ بہت ڈفرینٹلی ورک کرتی ہے فرام دی ادر. ٹھیک ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی کو یو ایس پرسو کرے گا ویسا ہی لگ رہا ہے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس.